سعودی عرب اور ایران 7 سال بعد انیکسپیکٹڈلی ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے، ایک دوسرے کے ممالک میں ایمبیسیز کھولنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس رضامندی میں چین نے بظاہر بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ایران، سعودی عرب اور پورے خطے کے لیے کتنی بڑی پیش رفت ہے اور اس کا مشرق وسطیٰ کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ 7 سال پہلے سعودی عرب نے تہران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان حالات کافی کشیدہ رہے ہیں۔ دونوں کی نظر میں دوسرا ملک خطے میں ڈومیننس قائم کرنا چاہتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو رائول یا حریف کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لبنان، شام، عراق اور یمن کے مسلح تنازعات میں دونوں ایک دوسرے کے مخالف کھڑے رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے شاید یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان ان مشکل اور کشیدہ تعلقات کی وجہ کیا ہے۔ تہران کے سعودی سفارت خانے پر مظاہرین کے حملے سے جو سفارتی تعلقات ٹوٹے تھے، انہیں اس مقام تک آنے میں 7 برس لگے ہیں۔ پہلوی بادشاہت کے خاتمے سے پہلے تک عرب اور عجم کی یہ دونوں سرکردہ ملک امریکی کیمپ میں تھے اور باہمی رقابت دبی ہوئی تھی۔ لیکن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد دونوں کھل کر مد مقابل آ گئے، اور اس کے بعد عراق ہو یا شام اور لبنان، ایک پراکسی جنگ ہے کہ مستقل جاری ہے۔ ایران سعودی عرب کو امریکی پٹھو اور سعودی عرب ایران کو ہر علاقائی مسئلے کا ذمہ دار اور یمنی حوثیوں کا پشت پناہ قرار دیتا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سن 2015 میں یمن کے حوثیوں کو ایک آسان ہدف سمجھ کر جو جنگ چھیڑی تھی، سعودی عرب بری طرح اس میں پھنس گیا تھا۔ لیکن بالآخر یہی یمن شاید دونوں حریفوں کو ساتھ ملانے کا ذریعہ بھی بنا۔ اس سارے معاملے میں اگر ایک طرف چین نے فیسیلیٹیٹر بن کر اپنی سفارتکاری کا سکہ جمایا، تو دوسری جانب امریکہ الگ تھلگ نظر آیا۔ لیکن کیا نئے مشرق وسطیٰ کا مستقبل کا منظرنامہ یہی ہے؟ یہ طے ہونا ابھی باقی ہے۔ اور فی الحال ایران اور سعودی عرب اپنے تعلقات میں بہتری کے لیے تیار تو ہو گئے ہیں، لیکن ماضی اور حال کے کئی کانفلکٹس کو دیکھیں تو یہ کوئی آسان کام نظر نہیں آتا۔ یمن کی جنگ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت سب سے سنگین تنازع ہے۔ سن 2014 میں شروع ہونے والی اس جنگ میں ایک طرف ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی ہیں تو دوسری طرف سعودی عرب کی سربراہی میں 22 ممالک کا اتحاد۔ اس جنگ میں کوئی فریق جیت نہیں سکتا، لیکن یمن کے عوام ہلاکتوں، بیماریوں اور بھوک کا شکار ہے۔ شام ایک اور میدان جنگ ہے جہاں ایران اور سعودی عرب سن 2011 سے لڑ رہے ہیں۔ ایران باغیوں کو کچلنے کے لیے شام کے صدر بشار الاسد کی بھرپور حمایت کرتا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب انہی باغیوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ سعودی عرب کا قریبی دوست ملک بحرین بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کی ایک اور بڑی وجہ رہا ہے۔ ایران وہاں کی شیعہ اکثریتی آبادی کی بحرینی حکومت کے خلاف مزاحمتی تحریک کی حمایت کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب اس تحریک کو کچلنے کے لیے بحرین کے شاہی خاندان کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتا ہے۔ ایک اور ریجنل کانفلکٹ جون 2017 میں اس وقت سامنے آیا جب سعودی عرب نے اپنے اتحادی ممالک UAE اور بحرین کے ساتھ مل کر قطر پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اس تنازع میں ایران نے قطر کی حمایت کی۔ اور اس کانفلکٹ کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک ہی محدود نہیں رہے۔ ماہرین کے مطابق اس کا سپل اوور خطے سے باہر بھی ہوا ہے۔ ایسے میں اس نئی پیش رفت کے بارے میں پاکستان میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگوں کو جیسے تیل کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، تو کچھ پابندیاں ہم پر بھی تھیں، ہم دوستوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب یہ ہوگا کہ کم از کم اب ہم کھل کے دونوں ملکوں کا ساتھ دے سکیں گے اور ہمارے جو ہیں آپس کے جو معاشی اور تجارتی اور سماجی تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم ٹیررزم کو کاؤنٹر کر سکیں گے، بارڈر سیکیور کر سکیں گے، جو ہمیں کبھی افغانستان سے ہوتا ہے وہ بھی تعلقات بہتر ہوں گے۔ یہ ایک دور رس نتائج نکلیں گے کہ تفرقہ بازی بھی ختم ہو جائے گی اور صوبائیت بھی ختم ہو جائے گی۔ جو ہمارے اندر فتنہ ہے وہ جڑ سے ختم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری چیز یہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو اس وقت ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو تعلقات کو بحال کرنے کی اس فیصلے کی وجہ کیا بنی اور اس کا اثر کس طرح نظر آئے گا؟ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ کشیدگی کو کم کیا جائے، معاشی طور پر اور داخلی سیکیورٹی کے لیے۔ اور مت بھولیں کہ یمن میں حوثی ایران کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح تھے، سعودی عرب پر حملہ آور ہونے کے لیے، سعودی عرب کی سرزمین تک۔ معاشی لحاظ سے یہ اہم ہے، نہ صرف سعودی عرب اور ایران کے لیے بلکہ چین کے لیے بھی۔
داخلی طور پر ایران کی حکومت اس ابتدائی معاہدے کو استعمال کر رہی ہے اپنے شہریوں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ایرانی نئے سال سے پہلے کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے بہتر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے، تو ایسے میں اس معاہدے سے کیا صرف ان دو ممالک کو فائدہ ہوگا یا پورے خطے پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے؟ یہ سفارتکاری کے نئے رشتے اور دوستانہ تعلق کو فروغ دے گا، جو نئے تجارتی معاہدے متعارف کروا سکتا ہے اور دونوں ممالک کی معیشت کو فروغ دے سکتا ہے۔ دونوں ممالک کا فوجی بجٹ بھی کم ہوگا جو شام اور یمن میں پراکسی جنگوں میں صرف ہو رہا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن کتنی تیزی سے بدل سکتا ہے اور نئی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ہم در حقیقت ایک ملٹی پولر دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سیاست در حقیقت چین اور روس کی قیادت میں زیادہ کامیاب ثابت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان اس نئے معاہدے سے دیکھ سکتے ہیں، جو امید ہے کہ مشرق وسطیٰ کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان چین کی میڈیشن سے چلیں پکی دوستی نہ صحیح مفاہمت کی اس خبر پر ظاہر ہے ٹویٹر پر بھی بہت بات ہوئی۔ چینی ترجمان ہوا چنینگ نے لکھا کہ بیجنگ میں بہار کی آمد کے ساتھ سعودی ایران سفارتی تعلقات کی بحالی پر رضامندی واقعی حوصلہ افزا ہے۔ چین ڈیولپنگ ممالک میں تنازعات کے پرامن حل اور تعاون اور سالیڈارٹی کو فروغ دینے میں رول ادا کرتا رہے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان نے لکھا کہ ہم اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میری حکومت نے مسلم امہ میں امن اور اتحاد کی پالیسی کے تحت سعودی عرب اور ایران میں مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم اس بریک تھرو میں چین کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ اور صحافی فرینک گارڈنر نے لکھا کہ سعودی ایران تعلقات میں بہتری سے کئی لوگ حیران ہوں گے۔ اگر یہ کام کر جائے تو مشرق وسطیٰ میں تھوڑا سکون ہو جائے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس مفاہمت کے پیچھے چین ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ ویسے تو امریکہ نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایران اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن سوال شاید یہ بھی ہے کہ خطے میں چین کے بظاہر بڑھتے ہوئے انفلوئنس کا امریکہ کے لیے کیا مطلب ہے؟ امریکہ کے ساتھ کوئی مقابلہ تھا جس میں چین جو ہے وہ جیت چکا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امریکہ کی اپنی پالیسی ہے ودرال کی فرام دی ریجن، اور وہ انورڈ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اب اپنے اندر کے جو ایک پولرائز سوسائٹی کے اور بہت سارے دوسرے پولیٹیکل اور اکنامک مسائل ہیں جن کی طرف وہ اپنی توجہ دینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے چین کو ایسا ویکیوم مل گیا ہے جس میں وہ اب اپنی انفلوئنس جو ہے اس کو وہ بڑھا سکے۔ وہ بالکل آہستہ آہستہ کر کے اس کو بڑھا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو واضح ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری پورے خطے کے لیے خوش آئند ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پیش رفت سے ایران اور سعودی عرب کے تمام داخلی اور خارجہ پالیسی کے مسائل اور ان کا فال آؤٹ ایک دم سے ختم ہو جائے گا۔ انفیکٹ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس مفاہمت کا یمن جیسے تنازعات کے زمینی حقائق پر کیا، کب اور کتنا اثر پڑتا ہے۔ دوسری طرف تعلقات کی اس بہتری میں چین کا رول مشرق وسطیٰ میں چین کی بڑھتی ہوئی انوالومنٹ اور انفلوئنس کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ چین گلوبل پالیٹکس میں ایک بڑا اور اہم پلیئر بن چکا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔